آج سے چند سال پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس کھڑا تھا گھر کے باہر، تو ایک بندہ پاس سے گزرا، تو میں نے اسے سلام کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس نے مجھے سلام نہیں کیا. تو میرے پاس جو دوست کھڑا تھا، اس کا ذکر میں نے دوسری پوڈ کاسٹ میں بھی کیا ہوا، تو اسے میں نے کہا کہ یار اس نے تو مجھے سلام نہیں کیا، میں آئندہ اس سے جو ہے نا سیدھے منہ بات بھی نہیں کروں گا. تو اس نے بڑی ایک پیاری بات کی آگے سے، اس نے پھینک کی دی ہوگی اپنے سے. تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یار پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کس پریشانی میں جا رہا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کیا بیتی ہو کہ مطلب ہو سکتا ہے وہ کسی ڈپریشن میں ہو، اس نے دھیان ہی نہ دیا ہو تیرے سلام پہ. تو وہ اس وقت تو شاید مجھے نہیں سمجھ آئی، لیکن اب آ کے اس بات کی مجھے سمجھ آئی کہ اگر کوئی انسان کوئی حرکت کر رہا ہے یا اگر انسان کوئی غلطی کر رہا ہے، تو آپ کو اس کی پوزیشن سمجھنی چاہیے کہ وہ اس وقت کس سٹیج میں ہے. ابھی پھر ایک دو دن پہلے کی بات ہے، دوبارہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار میں ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس بارے میں کیا کہے گا. وہ کافی دیر سوچتا رہا. کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک بڑے کام کی بات کی. اس نے کہا کہ ہمیں جو غلطی ہے، اب یہ تو دیکھنا چاہیے کہ وہ غلطی کیا کر رہا ہے، لیکن اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ غلطی اپنا حق تو نہیں سمجھ رہا وہ غلطی کرنا، یا وہ یہ تو نہیں سمجھ رہا، کیا وہ آپ کی لمٹس تو نہیں کراس کر رہا. تو میں نے یہ بات بھی سیکھی، اور آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں کسی کو غلطی کا مارجن کتنا دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے. میں ہوں ملک انیس احمد، آپ سن رہے ہیں امید، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جن کی جب میں پہلے دن ریڈیو میں آیا تھا تو ان کی آواز میں نے سنی کہ آئیڈیالائز کیا سر نے کہ ان کو سنیں. انہوں نے ایک سفر نامہ پڑھا تھا، تو کہیں کسی ایک پلیٹ فارم پہ ان سے میری ملاقات ہو گئی، تو انہیں میں نے انوائٹ کیا تو یہ آ گئیں. تو نور العین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ نور العین، پہلے تو آنے کے لیے، بلانے کے لیے تھینک یو سو مچ. نور العین، ایک شعر ہے اظہر فراز صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ یہ نہیں دیکھتے کتنی ہے ریاضت کس کی، لوگ آسان سمجھ لیتے ہیں آسانی کو. مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کتنا، مطلب ایسا ہے نا کہ ہو سکتا ہے ایک کام میرے لیے بڑا آسان ہو لیکن دوسرے کے لیے وہ اتنا ہی مشکل ہو کیونکہ اس کا شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہو. بالکل. تو ہم اگلے کی ریاضت نہیں دیکھتے، ہم اگلے سے ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں کہ یہ کام کرے گا ہی کرے گا، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے تو پھر ہم اسے معاف بھی نہیں کرتے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، اور ہمیں کسی کو غلطی کرنے کا مارجن کیوں دینا چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سب سے پہلے یہ فینومینا سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ ایک انسان ہے، اس میں اس کے ساتھ ایموشنز کنیکٹڈ ہیں. ہی اور شی از ناٹ اے روبوٹ. اس کا ایک سیٹ میکینزم یا ایک سیٹ کوڈ نہیں ہے جس کے اوپر وہ فنکشن کرے گا. اور جب انسان کے ساتھ ایموشنز کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو آئی فیل کہ اس کے ساتھ بہت سارے ایسے ڈوز اینڈ ڈونٹس کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے دماغ تک رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے اپنے آپ کو. میں اگر یہاں بیٹھی ہوں تو اس وقت صرف مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ آئی ایم فیلنگ، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا ایموشنز ہیں اس وقت، یا آپ کیا چیز فیل کریں. آپ کا بیہیویئر انہی ایموشنز کے ساتھ مل کے جو بھی آؤٹ پٹ ہوگا وہ اسی طرح آئے گا. سو صرف یہ ایکسپیکٹ کر لینا کہ جس طریقے کے ہم ہیں اگلے بندے سے ہمیں رسپانس بھی ویسا ملے گا، یہاں پہ ایک پرابلم آتا ہے جسے ہم بیسیکلی ایرر کہتے ہیں. اور پھر اس کا مارجن دینا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہم سمجھ لیں کہ اگلا بندہ بھی انسان ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے. اس کے ایموشنز یا اس کی مینٹل سٹیٹ اس وقت ہماری جیسی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بیسیکلی ایررز آتے ہیں. تو تبھی پھر ہمیں تھوڑا سا تو مارجن دینا پڑتا ہے. ایک چیز جو میں نے سیکھی بہت سارے سالوں میں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے جو آپ کے نزدیک بات ٹھیک ہے وہ دوسرے کے نزدیک ٹھیک نہ ہو. بالکل. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے کے نزدیک بات غلط ہے ہمارے نزدیک ٹھیک ہو. تو ہمیں
کون سی ایسی چیزیں جو سمجھنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اگلے کو مارجن دے سکیں؟ سب سے پہلی چیز ڈفرینس آف اوپینین کو سمجھنا چاہیے. ہماری سوسائٹی, ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, یہاں پہ ایک چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈائیورسٹی. کوئی بھی ایریا جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں اس کو ہم سوسائٹی تبھی کہہ سکیں گے نا جب جس کے اندر بہت ساری ڈائیورسٹی ہوگی, ڈفرینٹ طرح کے لوگ. اب بائی طرح آئی مین ایسے لوگ جن کی آئیڈیالوجی آپ سے ڈفرینٹ ہوگی, جن کا کلچر آپ سے ڈفرینٹ ہوگا, وہ ایک ساتھ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں, آپ کے ساتھ کھا پی رہے ہیں. یو آر ایکسپیرینسنگ ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈائیورسٹیز دیئر. دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ از کہ لیٹس ایکسیپٹ دیٹ ڈائیورسٹی. دوسرے بندے کو اپنے سے مختلف سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کرنا سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے. وہیں سے تو آپ مارجن آف ایرر دینا سمجھیں گے, وہیں سے تو آپ مارجن آف ایرر دینا شروع کریں گے جب آپ یہ سمجھیں گے کہ دوسرا شخص مجھ سے مختلف ہے, اس کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, اس کے اپنے ایموشنز ہیں, اور یہ اس سے ہی لنکڈ سوچے گا. یہیں سے تو پھر ایک کمیونٹی, ایک اچھی کمیونٹی بنتی ہے جہاں پہ ہم دوسروں کے ڈفرینسز سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی سے آغاز ہو سکتا ہے مارجن آف ایرر دینے کا. اب ہم اس کی جڑ پہ جاتے ہیں ضرور کہ ہم مارجن آف ایرر دیتے کن لوگوں کو ہیں. اچھا, آپ جتنا مرضی ہے اس بات کو کہہ لیں کہ یار ایسا نہیں ہوگا یا کچھ بھی, میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بندہ آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے نا, آپ اس کو اتنا ہی مارجن آف ایرر دیتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ایک کوٹیشن سنی اشفاق احمد صاحب کی. وہ فرماتے ہیں کہ اچھے بندے کی صحیح بات تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے, لیکن اگر کسی کی بری بات بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کا محبوب. تو بیسیکلی ہم مطلب آپ کے ساتھ کوئی جتنا بھی برا کرے, جو بھی کچھ کرتا رہے, بلنڈر کرتا رہے, ہو سکتا ہے وہ دوسرے انسان سے ریلیٹڈ ہوں تو ہو سکتا ہے آپ اسے مارجن آف ایرر نہ دو, لیکن اگر وہ آپ کا فیوریٹ پرسن ہے تو آپ اسے مارجن آف ایرر دو گے. ایسے اگر کوئی انسان آپ کو ایگو دکھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو یار میں اسے منہ بھی نہیں لگاتا اگلی دفعہ, لیکن یا کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا کیا کسی نے تو آپ کو یار میں تو اسے منہ بھی نہیں لگاتا, لیکن جو آپ کا فیوریٹ پرسن ہوتا ہے 4 دن آپ کو میسج نہیں کرتا, آپ کہتے ہو یار میسج کر کے سوری کر دے ایک دفعہ, میں نے بھول جانی اب پرانی ساری باتیں. تو مارجن آف ایرر کی بنیادی وجہ ایموشنز ہیں. اس پہ آپ کا کتنا بلیف ہے اور اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک مارجن آف ایرر انسان تبھی دیتا ہے کسی دوسرے شخص کو جب وہ اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوتا ہے. ایموشنلی جب آپ کسی سے کنیکٹڈ ہوگے تبھی آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوگا. اب فار ایگزامپل آپ کی والدہ آپ کو تھپڑ لگاتی ہیں اور وہی تھپڑ آپ کو ایک راہ چلتا شخص لگاتا ہے. اب آپ کی والدہ سے آپ کی ایموشنل کنیکشن ہے, آپ ان سے پیار کرتے ہیں, تبھی آپ ان کے تھپڑ کو اگنور بھی کر دیں گے کیونکہ آپ اس سے زیادہ شاید کچھ کر بھی نہیں سکتے, ٹھیک. لیکن ایک راہ چلتا شخص جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں, اس سے آپ کی کوئی ایموشنل کنیکشن نہیں ہے, اس کا تھپڑ آپ کو زیادہ زور کا لگے گا, آپ اس کو فیل کریں گے اور آپ اس کو مارجن آف ایرر نہیں دینا چاہیں گے. لیکن آپ اپنی والدہ کو مارجن دے دیں گے کیونکہ یہ میری ماما ہیں یا میری مدر ہیں, میں ان کو مارجن آف ایرر دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. یہی چیز آپ کے مارجن آف ایرر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے. آپ 100 بندے ایک روم میں بیٹھے نا, آپ ان 100 کے 100 کو تو مارجن آف ایرر کبھی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ان 100 لوگوں سے مختلف طریقے سے اٹیچ ہوگے. جس سے آپ زیادہ ایموشنلی کنیکٹڈ ہوگے آپ اس کو زیادہ چانسز دو گے کہ یار خیر ہے کوئی بات نہیں, یہ بات بھی کر دی جانے دو, دوسری بات کر دی جانے دو, تیسری بات کر دی جانے دو. بٹ کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوگا کہ جس کو آپ ایک دفعہ بھی مارجن آف ایرر نہیں دینا چاہتے ہوں گے. سو ایموشنل کنیکشنز ہی بیسیکلی آپ کی امپورٹنس ڈیفائن کرتے ہیں اور انہی سے پھر آپ مارجن آف ایرر دینا چاہتے ہیں. تو یہ سب تو لنکڈ ہے آپس میں. ایون کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اسلام کے اسپیکٹس میں دیکھیں نا, تو اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملازم ہے آپ کا اسے 70 دفعہ معاف کرو, کیونکہ اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو وہ ملازم نہ ہوتا, وہ مالک ہوتا. اگر اللہ نے آپ کو اتنی قابلیت دی ہے کسی چیز کی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیں. جب آپ اگلے کی سچویشن سمجھ جائیں گے نا کہ یار اگلا ملازم ہے اور وہ اتنا قابل نہیں ہے, تو پھر آپ مارجن آف ایرر دینا شروع کر دو گے. لیکن مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطی کو بھی دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. بات ادھر ہی ایکسیپٹنس پہ آ جاتی ہے کہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم بھی انسان ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور ایکسیپٹنس بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر جس طرح آپ نے بھی اسلام کی بات کی, تو ہمارا تو دین ہی
انسان کے گرد گھومتا ہے, ہیومینٹی کے گرد گھومتا ہے. اور ہیومینٹی تبھی سکسیزفل ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے ایررز کو سمجھتے ہو, ان کو معاف کرتے ہو, بیکاز معافی بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا. لیٹس لیو اینڈ دین فرگیٹ. جب آپ جیو گے تو مسائل تو آئیں گے نا, جب مسائل آئیں گے تو ایررز ہوں گے, اور پھر آپ ان کو جب بھولو گے, جب آپ معاف کرو گے, فارگیو کرنا سیکھو گے, تبھی آپ بہتری کی طرف جاؤ گے. اور فارگیونیس کے بعد آپ لیسنس سیکھو گے. ہر ایکسپیرینس آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا ضرور. اگر آپ ایک شخص کو مارجن آف ایرر دیتے ہو, وہ بھی آپ کو کچھ سکھائے گا, اور جس کو آپ میرے خیال سے 600 دفعہ مارجن آف ایرر دے چکے ہو, وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھا چکے ہیں. سو اسی طرح چلتا ہے. میرے خیال میں ایسا ہے کہ وہ حضرت علی کا قول ہے آئی گیس کہ ایک مومن جو ہے وہ ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر نہیں کھاتا. تو مارجن آف ایرر آپ دیں ضرور, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دفعہ وہ غلطی کر رہا ہے اور ہر دفعہ آپ ایک مطلب کسی رشتے میں بات کر لیں. مارجن آف ایرر دیجئے, لیکن اس کو عادت تو نہ بنائیے اگلے کی. ہاں, عادت از سم تھنگ ڈفرینٹ. غلطی ہو گئی, لیکن اگر وہ غلطی بار بار سیم اسی نوعیت میں دوبارہ ہو رہی ہے تو وہ غلطی نہیں, اب وہ عادت بن چکی ہے. تو آپ عادت کسی کی کب تک معاف کریں گے؟ اور ان ریٹرن اگر وہ عادت آپ کو ہارم کر رہی ہے تو آپ اس کو کب تک معاف کر لیں گے؟ آپ کا کتنا ہی بڑا دل ہو جائے, آپ کب تک معاف کریں گے؟ تو معاف کیجئے, معافی دینا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر اگلا بندہ اس کو آپ کی کمزوری بنا کے اپنی عادت بنا لے تو وہ ایک غلط بات ہے, اور وہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. ایون کہ ماں بھی اگر بچہ غلطی کرے تو ماں بھی پہلی دفعہ ہو سکتا ہے ویسے معاف کر دے, دوسری بار 2 لگاتی بھی ہے کہ یار اب سدھر جا تھوڑا سا. تو یہی میرے خیال میں ہے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل مارجن دیتے رہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ لمٹس ڈیفائن کیجئے. بالکل ایسے لمٹس ڈیفائن ہو بہت امپورٹنٹ ہے, اپنی بھی اور اگلے کی بھی سمجھیں کہ کون کتنی معاف کر سکتا ہے اور کون کتنی نہیں. اور میرے خیال میں کسی کی معاف کرنے کے لیے اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ کسی کی غلطی جو ہے وہ آپ کی زندگی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے, اس کی زندگی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی بات پہ اینڈ کریں گے, اور آخری بات یہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹ بن نہ بنائیں, اور جس میں آپ صرف لوگوں کی کوتاہیاں, لوگوں کی غلطیاں رکھتے جائیں. کیونکہ انسان جس طرح وہ کہتے ہیں نا, مین از اے سوشل اینیمل. تو اگر ہر انسان کی آپ غلطی رکھتے رہیں گے, آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہیں دن میں؟ تو اگر آپ ہر بندے کی غلطی کو رکھتے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کا سرکل بنائیں اور کچھ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں اور انہیں مارجن دینا سیکھیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو مارجن نہیں دیتے تو وہ غلطی سے اگلا بندہ اگر آپ سے مطلب ایموشنلی اٹیچڈ ہے تو اب وہ غلطی کر رہا ہے, اسے پتہ ہے میں غلطی کر رہا ہوں, تو اگر وہ غلطی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ بڑی غلطی کر دے, تو پھر آپ زیادہ فرسٹریٹ ہوں گے, پھر آپ کا رشتہ جو ہے وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہو جائے گا. تو اور یہ بھی سمجھ لیں کہ ہر پھول جو ہے وہ مزار کے لیے نہیں ہوتا, کچھ پھول جو ہیں وہ پاؤں میں آتے رہتے ہیں اور کچھ ویسے ہی بکھر جاتے ہیں اور کچھ ہاتھوں کی کلائیوں میں ہوتے ہیں. تو اتنی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ ہر انسان جو ہے وہ آپ کے مطابق چلے, اور جتنا آپ اسے جتنا چاہتے ہیں آپ کہ وہ آپ کو سر پہ بٹھائے, ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا ہی سر پہ بٹھائے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے.